بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ باتیں اتنی بے تکی اور فضول ہوتی ہیں کہ ان پر یقین کرنے کا دل نہیں کرتا۔ وہ عقل و شعور سے بالاتر لگتی ہیں، مگر لوگ اندھے عقائد کی طرح ان پر یقین کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ کسی بھی شعور والے انسان کے لیے یہ باتیں بہت تکلیف دہ اور حیران کن ہوتی ہیں۔ کچھ ایسی ہی مجھے میری ماں کی بے تکی باتوں پہ حیرانگی ہوتی ہے اور ان کی حرکتیں میرے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں کہ میری ماں کیسی عورتوں کو گمراہ کر رہی تھی۔ میں نے کئی بار اپنی ماں کو یہ سب کرنے سے روکا، مگر میری ماں مجھے ڈانٹ دیا کرتی تھی اور مجھے حیرت ان پر ہوتی تھی جو آنکھیں بند کر کے میری ماں پر یقین کرتی۔ میری ماں کے گھر میں ایک دروازہ بنا ہوا جس سے جو بھی بھانج عورت گزرتی وہ حاملہ ہو جاتی۔ میں حیران ہوتی تھی یہ سب کیسے ہو سکتا، مگر بھانج عورتوں کی قطار ہمارے گھر کے باہر کھڑی ہوتی۔ ہر کوئی اس دروازے سے گزرنے کے لیے بے چین ہوتا تھا۔ دور دور سے بھانج عورتیں میری ماں کے پاس آتی ہیں۔ میں نے خاموشی سے اس بات کا جائزہ لینا شروع کیا تو حیران رہ گئی، کیونکہ حقیقت یہی تھی کہ جو بھی عورت اس دروازے سے گزرتی تھی وہ حاملہ ہو جاتی۔ میں چاہے جتنا اس بات سے انکار کرتی، لیکن آنکھوں دیکھی مکھی کون نکل سکتا ہے؟ یہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اب میرے دل میں تجسس بڑھتا جا رہا۔ آخر اس دروازے میں ایسا کیا تھا؟ میں اسے دیکھنا چاہتی تھی، اس دروازے سے گزرنا چاہتی تھی، لیکن میری ماں مجھے اس دروازے کے سامنے پٹکنے بھی نہیں دیتی تھی اور مجھے بولتی تھی کہ غلطی سے بھی اس طرف جانے کی کوشش مت کرنا۔ ماں کی ایسی باتیں سننے کے بعد میرا تجسس اور بڑھتا جاتا ہے۔ کچھ تو تھا اس دروازے میں جو لوگ پاگلوں کی طرح دور دور سے میری ماں کے پاس آنے لگے تھے۔ میری ماں بہت مشہور ہو گئی تھی اور ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں رہی۔ سب کو اس دروازے سے گزرنے کی جلدی ہوتی، اس لیے میری ماں کے لیے تحفے تحائف کا ڈھیر لاتے اور اچھی خاصی رقم بھی دے جاتے تھے۔ یہ بھی ایک قسم کا لالچ تھا جو وہ میری ماں کو دیتی تھی۔ جو جتنے زیادہ تحفے تحائف لاتا تھا اس کا نمبر سب سے پہلے آتا تھا۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں تو اس دروازے سے گزر کے رہوں گی اور اپنی ماں کا راز جان کر رہوں گی۔ میں صرف موقع کی تلاش میں تھی۔ جیسے ہی مجھے موقع ملتا میں اس دروازے سے گزرتی۔ آخر اس دروازے میں ایسا کون سا راز چھپا ہے؟ جو بھی عورت اس دروازے سے گزرتی اس کو بچہ ہو جاتا ہے۔ سارا دن میرے ذہن میں ایسے سوالات ہی چلتے رہتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کے گھر میں جس طرح کا ماحول ہوتا ہے، وہ جس چیز کو دیکھتا رہتا ہے، اس کے ذہن میں خود بخود وہی سب سوار ہو جاتا ہے۔ جلدی ہی مجھے موقع مل گیا۔ اس رات اپنی ماں کو سوتا پا کر دبے پاؤں اٹھی اور بغیر آواز کے اس دروازے تک گئی۔ اس دروازے کے پاس جا کے میں رک گئی۔ مجھے اندر ہی اندر بہت خوف آ رہا تھا اور میری چھٹی حس مجھے کچھ غلط ہونے کا سندیشہ دے رہی تھی، مگر میں نے نہ اپنے دل کی سنی نہ دماغ کی، بس اپنی منمانی کرنے لگی۔ میں ہمت کر کے اس دروازے سے گزرنے لگی۔ اس دروازے سے گزر کر کچھ دیر وہاں پر ٹھہر کر واپس آ گئی اور واپس آ کر اپنے بستر میں لیٹ گئی۔ مگر مجھے تو کچھ ایسا غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ شاید یہ لوگوں کا وہم تھا اور کچھ نہیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس دروازے سے گزرنے کی وجہ سے مجھے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں آنے والے وقت سے بالکل انجان تھی۔ میں نے یہ بات اپنی ماں سے چھپائی تھی۔ اگر میں یہ بات اپنی ماں کو بتاتی تو وہ مجھ پر بہت غصہ کرتی اور ہو سکتا تھا مجھ پر ہاتھ اٹھاتی، کیونکہ انہوں نے سختی سے مجھے اس طرف جانے سے منع کیا۔ مگر کچھ دن گزرے تھے کہ اچانک میری طبیعت کچھ خراب ہوتی تھی۔ مجھے بے چینی ہو رہی تھی، میری طبیعت میں سستی آ گئی تھی اور میں نے محسوس کیا تھا کہ میرا پیٹ ہولے ہولے پھولنے لگا ہے۔ میرے دل میں عجیب عجیب وہم اور وسوسے آ رہے تھے۔ میں ان کو جھٹک رہی تھی، مگر میں جتنا بھی اس وہم کو جھٹکتی اتنا ہی وہ مجھ پر حاوی ہوتے جا رہے تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا، مگر میں نے اپنی ماں کو نہیں بتایا کہ میں آپ کے منع کرنے کے باوجود اس دروازے سے چپکے سے گزری تھی۔ مجھے اماں کے غصے سے بہت خوف آتا تھا۔ اب مجھے اپنے جسم میں نمایاں تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا پیٹ مجھے بھاری محسوس ہوتا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے جو قدم اٹھایا تھا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس دروازے سے گزرنے کے سنگین نتائج کا سامنا مجھے کرنا پڑ رہا تھا۔ جب اس دروازے سے میں گزری تو مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، لیکن
حقیقت یہی تھی کہ اب میں امید سے ہو گئی اور میں ہر وقت پریشان رہنے لگی۔ میں نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا پیٹ کے ساتھ ساتھ جیسے میرا وزن بھی بڑھ رہا ہے۔ میں نے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننے شروع کر دیے اور دوپٹہ کھول کے اوڑھتی تھی تاکہ میرے جسم کی یہ تبدیلی میری ماں کو شک میں مبتلا نہ کرے۔ میں اپنی ماں کو نہیں بتا سکتی تھی کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، کیونکہ میں کنواری تھی اور ایک کنواری لڑکی کا حاملہ ہونا یہ بہت بڑی بات تھی۔ اگر میری ماں یہ بات سنتی تو وہ مجھے جان سے ہی مار دیتی۔ میں ساری رات روتی رہتی تھی، مجھ سے کیسی غلطی ہو گئی تھی، کچھ تو تھا اس دروازے میں۔ اگر اس دروازے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تو میں کیوں حاملہ ہوتی؟ مگر اب پچھتانے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا۔ میری ماں نے میری پریشانی محسوس کی تو مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں اتنا پریشان رہنے لگی ہو؟ کھانا پینا بھی بالکل چھوڑ دیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ میری ماں نے کہا کہ چلو تمہیں ڈاکٹر کو دکھا کر آتی ہوں۔ ڈاکٹر کا نام سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرا رنگ ایک دم پھک ہو گیا۔ میں نے ماں کو کہا کہ نہیں، میرے سر میں درد ہے، میں اب بالکل ٹھیک، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں مجھے اصرار کرتی رہی کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تمہاری طبیعت مجھے صحیح محسوس نہیں ہو رہی۔ مگر میں نے ماں کو صاف انکار کر دیا کہ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں۔ میری ماں جانتی تھی کہ میں ڈاکٹر کے پاس جانے سے ہمیشہ گھبراتی ہوں، اس لیے میری ماں نے اس گھبراہٹ کو وہی گھبراہٹ سمجھ کر چپ رہی اور مجھے کچھ دوائیاں لا کر دیں اور وہ پینے کا کہا، اور میں نے سکھ کا سانس لی۔ میں اپنی ماں کو نہیں بتا سکتی تھی کہ میرے اندر کیسی جنگ چھڑی ہوئی ہے اور ان سے کیسی غلطی ہو گئی ہے۔ اگر میں ان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی، اماں کو حقیقت کا علم ہو جاتا اور پھر نہ جانے کیسی قیامت مجھ پر ٹوٹ۔ اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا۔ اب کسی طرح بھی مجھے اس بچے سے جان چھڑانا تھی۔ اگر میرا پیٹ اور بڑھتا جاتا تو سب کو اس بات کا پتہ چل جاتا اور سارے خاندان میں میری اور میری ماں کی بدنامی ہوتی۔ آنے والے وقت کے خوف سے میں تھر تھر کانپتی تھی۔ میرا ذہن بالکل معاف ہونے لگا تھا۔ پھر ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے مجھے دائی شگفتہ یاد آ گئی، جو اماں کے پاس آتی رہتی۔ وہ بہت لالچی عورت، اسے پیسے کے سوا کسی چیز میں دلچسپی اور محبت نہیں تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں اس کو کہوں گی کہ یہ بچہ ضائع کروائے اور میں اس کو پیسے دوں گی تو وہ اپنا منہ بند رکھے۔ اور ایک دن اتفاقاً دائی شگفتہ ہمارے گھر آئی۔ اس وقت اماں گھر پر نہیں تھی، وہ بازار گئے ہوئے اور یہی صحیح موقع تھا میرے پاس۔ میں دائی کا ہاتھ پکڑ کر دروازہ بند کر کے اسے اپنے کمرے میں لائی اور اس کو ساری حقیقت بتا دی کہ کیسے اس دروازے سے گزرنے کے بعد میرا پیٹ بڑھتا جا رہا ہے اور میں حاملہ ہو گئی۔ دائی یہ بات سن کر چونک گئی اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لی اور میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں جو پہلے سے ہی ڈری ہوئی تھی، اس نے میرے سامنے ایسے نقشے کھینچے کہ خوف کے مارے مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ہاں، جلد سے جلد اس بچے کو ضائع کرواؤ، ورنہ تمہارا بڑھتا ہوا پیٹ خود ہی سب کو بتا دے گا، اور اگر تمہاری ماں کو اس بات کا پتہ چلا تو تمہیں مار ڈالے گی۔ میں نے اس سے کہا کہ اسی لیے تو میں نے تم کو کہا ہے، تم اس حمل کو ضائع کروانے میں میری مدد کرو۔ تب اس مکار عورت نے ایسی بات کہی جسے سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، مگر میں مجبور تھی۔ اس کی مدد لینے کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ میں اس کام کے 20,000 لوں گی۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں بھی جانتی تھی وہ سب عورتوں کی ڈلیوری کرواتی تھی، کوئی اس کو اتنے پیسے نہیں دیتا تھا۔ سب اس کو مٹھائی کا ڈبہ، ایک جوڑا اور 1,000 کا نوٹ پکڑا دیتے تھے۔ اب اس نے دیکھا کہ میں ڈری ہوئی ہوں اور مجبور ہوں تو یہ میری مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے مجھ سے 20,000 مانگ رہی تھی۔ میں نے بھی اس کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ آج تک تمہیں اور کسی نے تو اتنے پیسے نہیں دیے جتنا تم مجھ سے مانگ رہی ہو۔ تب اس نے اپنے چہرے پر مکاری سجاتے ہوئے کہا، آج سے پہلے کوئی ایسا کیس بھی نہیں آیا نا، میں نے ساری شادی شدہ عورتوں کی ڈلیوری کروائی ہے، آج پہلی بار میں کسی کنواری لڑکی کا حمل ضائع کرواؤں گی، اور اس بات کو ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں دفن کرنے کے لیے 20,000 تو چاہیے ہی ہوں گے۔ اس کی بات سن کر میں صاف سمجھ گئی کہ وہ مجھے دھمکی دے رہی ہے۔
مگر اندھا کیا چاہے، 2 آنکھیں۔ میں مجبور تھی، کیسے بھی کر کے مجھے اس کو 20,000 دینے تھے، تبھی یہ عورت اپنا منہ بند رکھتی، بات کی بات میں دیکھی جاتی۔ اس وجہ سے میں نے حامی بھر لی اور اس کو کہہ دیا کہ اب اماں گھر پر نہیں ہوگی تب میں تم کو بلاوا بھیجوں گی اور آ جانا، تب تک میں 20,000 کا بندوبست کروں اور دائی واپس چلی گئی۔ مجھے اس پر سخت غصہ آ رہا تھا، میں اس کو دل ہی دل میں لعنت ملامت کرنے لگی۔ کیسی خبیث عورت تھی جو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ مگر خیر، اب جو غلطی مجھ سے ہو گئی تھی اس کا کوئی نہ کوئی مداوع تو کرنا تھا۔ پہلے جو مجھے اس بڑھتے ہوئے پیٹ کی پریشانی تھی، اب ایک نئی پریشانی نے جنم لیا۔ اب سارا دن میں یہی سوچتی تھی کہ میں 20,000 کا انتظام کس طرح کروں۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال آیا، میں اماں کے صندوق سے 20,000 چوری کروں گی۔ لیکن ایسا کرنا بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ صندوق کی چابی ہر وقت اماں کے پاس رہتی تھی، تو صرف سوتے ہوئے وہ چابی اپنے سرہانے میں رکھ دیتی تھی، کیونکہ صندوق میں بہت قیمتی سامان پڑا ہوا تھا جو اماں نے میرے جہیز کے لیے رکھا تھا، اور وہ مختلف تحفے تحائف جو اماں کو نذرانے کے طور پر ملتے تھے وہ پڑے ہوئے تھے، اور میں یہ بھی جانتی ہی تھی کہ اس صندوق میں اچھی خاصی رقم پڑی ہوئی تھی۔ سارا دن ہم گھر سے باہر رہتی یا گھر کے پچھلے والے صحن میں بنے دروازے کے سامنے بھانج عورتوں کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی۔ میں یہ کام اس وقت بھی کر سکتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اماں چابی کبھی بھی رکھ کر نہیں جاتی، اور مجھے یہ کام ہر حال میں آج ہی کرنا تھا، کیونکہ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ویسے ویسے میری پریشانی اور میرا پیٹ دونوں بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ میں نے آرام سے اماں کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اماں خراٹے لے رہی تھی اور گہری نیند میں سو رہی۔ دبے پاؤں اماں کے کمرے میں قدم رکھا، بغیر آواز کے آرام آرام سے چلتی ہوئی اماں کے تکیے کے نیچے سے میں نے چابی نکالی۔ سردیوں کی راتیں تھیں، ہر طرف خاموشی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا میری ذرا سی آہٹ پر اماں کی آنکھ کھل جائے گی، حالانکہ میری اماں بہت گہری نیند سوتی تھی، اتنی آسانی سے ان کی آنکھ نہیں کھلتی تھی، مگر پھر بھی خوف کے سائے میرے چہرے پر صاف نظر آ رہے تھے۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی پسلیاں توڑ کے باہر نکل آئے۔ مجھے اپنی دھڑکن کی آواز کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ میں صندوق کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی میں نے تالا کھول کے صندوق کا دروازہ کھولا اور وہاں سے پیسے اٹھائے، مجھے ایسے لگ رہا تھا کوئی میرے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور میرا دل بری طرح سے لرز گیا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے منہ موڑ کے پیچھے دیکھا، میری جان نکلی۔ میری اماں کھڑی ہوئی تھی، ان کے چہرے پر واضح پریشانی نظر آ رہی تھی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً وہ سمجھ گئی ہوں گی کہ رات کے اندھیرے میں اس طرح چوری چپ کے میں ان کا صندوق کھول رہی ہوں تو ضرور چوری کی نیت سے ہی کھول رہی ہوں، اور ان کی آنکھوں میں چھپا سوال میں صاف سمجھ سکتی تھی کہ میری ایسی کیا مجبوریاں آ گئی تھیں کہ مجھے چوری کرنا پڑی، وہ بھی اپنے ہی گھر میں۔ اماں کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے صندوق میں پیسے واپس رکھے اور چابی اماں کی طرف بڑھائی، اور اب اماں کے پیروں میں پڑ کر رونے لگی۔ میں روتی جا رہی تھی۔ اماں نے مجھے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور مجھ سے کہنے لگی، بیٹی تم کیوں اتنی پریشان؟ آخر تمہاری ایسی کون سی مجبوری آ گئی کہ یوں رات کے اندھیرے میں تمہیں اپنے ہی گھر میں چوری کرنی پڑ رہی ہے؟ میرے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا، میں اس بات کو چھپا چھپا کر تھک گئی تھی۔ اب مجھے اس راز سے پردہ ہٹانا تھا۔ میں نے امی کو سب صاف بتا دیا۔ ان کو بغیر بتائے میں اس دروازے سے گزری اور میں حاملہ ہو گئی۔ یہ سن کر میری ماں ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تو بالکل پاگل ہے، اور بولی، دروازے سے گزر کر کوئی حاملہ ہو سکتا ہے؟ میں حیرت سے امی کی طرف دیکھ رہی، حالانکہ میری یہی ماں سب بھانج عورتوں کو اس دروازے سے گزرنے دیتی تھی اور وہ حاملہ ہو جاتی تھی۔ میں نے ایک دم سے کپڑا اپنے پیٹ سے ہٹایا اور ماں کو کہا، یہ دیکھو میرا پیٹ مسلسل بڑھتا اور پھولتا جا رہا ہے۔ اگر میں حاملہ نہیں ہوں تو میرا پیٹ کیوں بڑھ رہا ہے؟ شگفتہ دائی نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اس کو 20,000 دوں گی تو وہ میرا بچہ ضائع کروائے گی، اسی وجہ سے میں پیسے چوری کر رہی ہوں۔ یہ بات سن کر اماں غصے سے پاگل ہو گئی اور کہنے لگی، شگفتہ کی خبر تو میں بعد میں لیتی ہوں، لیکن تم اتنا جان لو کہ اس طرح کوئی حاملہ نہیں ہوتا۔
تمہیں کوئی اور مسئلہ ہوگا، میں تمہیں کل ہی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی، تم پریشان مت ہو۔ میری پریشانی کچھ حد تک کم ہوئی لیکن ختم نہیں ہوئی۔ صبح ہوتے ہی اماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی کہ اماں جس بات کو مذاق اور ہنسی میں اڑا رہی تھی اب وہی بات سچ ہوتے دیکھیں گی تو ان کا کیسا رد عمل ہوگا۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب ڈاکٹر نے میرے مختلف ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے گیس کا مسئلہ ہو گیا ہے جو بد پرہیزی کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس وجہ سے میری طبیعت میں سستی تھی اور میرا پیٹ بڑھتا جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے مختلف دوائیاں دی۔ میں حاملہ نہیں تھی۔ پھر اتنے مہینے سے میں جو خود کو حاملہ سمجھ کر اذیت سہتی رہی وہ سب جھوٹ تھا۔ میرے سر سے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ گھر آ کر اماں نے مجھ سے کہا، پاگل، دیکھا گیس تھا اور تم نے نہ جانے کیا سمجھتی رہی اور اس لالچی عورت کی باتوں میں آ گئی۔ اماں پان کھاتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ بولتی بھی جا رہی۔ میں نے کہا، اگر یہ سب جھوٹ ہے تو آپ کیوں ان بیچاری عورتوں کو اس دروازے کے جھوٹے قصے کہانیاں سنا کر ان سے پیسے لیتی ہیں؟ میں نے بھی اتنے دن کا غبار اماں پر نکالنا چاہا۔ ان کے اس دروازے کی وجہ سے ہی تو میں بے وقوف بنی۔ اماں کہنے لگی، بے وقوف لڑکی، میں ان کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتی، میں تو ان عورتوں کا بھلا کرتی ہوں۔ یہ عورتیں جو کسی پیر فقیر کے پاس تو دوڑی دوڑی چلی جاتی ہیں یا اس طرح کوئی بھی بات سنتی ہیں تو فوراً وہاں پہنچ جاتی ہیں، لیکن ان کے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتی۔ جیسے کہ تم جانتی ہو، میں 3 مہینے تک ان کو دروازے سے گزرنے کے لیے کہتی ہوں، یعنی مہینے میں ایک بار، دوسرے مہینے میں دوسری بار، پھر تیسرے مہینے میں تیسری بار، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں ان کو طاقت کی دوائیاں دیتی تھی اور پھکی کھانے کے لیے دیتی تھی اور ان سے کہتی تھی کہ ہر حال میں ان کو بلا ناغہ یہ دونوں چیزیں کھانی ہیں، پھر ہر مہینے آنا ہے۔ 3 مہینے تک یہ عورتیں یہ دوائیاں اور مکس ڈرائی فروٹ کی پھکی کھاتی اور صرف دروازے سے گزرنے کی وجہ سے وہ یہ دونوں چیزیں کھاتی تھی۔ اصل میں ان کو دونوں چیزوں پر یقین نہیں تھا، ان کو بس دروازے کے 3 چکر پورے کرنے تھے، اور اس طرح ان عورتوں کو لگتا تھا وہ اس دروازے سے گزری ہیں، اس وجہ سے ان کو اولاد ہوئی۔ دراصل ان کے اندر تھوڑی بہت جو کمیاں ہوتی ہیں وہ ان کا علاج نہیں کرواتے اور اس وجہ سے وہ بچہ نہیں کر پاتی، اور میں ان کو 3 مہینے تک طاقت کی دوائی کھانے کے لیے دیتی تھی۔ اس کو کھانے سے ان کے اندر جو تھوڑی بہت کمزوری وغیرہ ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، اور پھکی کھانے سے ان کا جسم طاقتور ہو جاتا ہے، بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ مگر جن عورتوں کے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے یا ان کے شوہروں میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو وہ عورتیں اس دروازے سے گزرنے کے باوجود حاملہ نہیں ہوتی۔ پھر میں ان کو یہی پھکی اور یہی دوائی دیتی تاکہ وہ اپنے شوہروں کو بھی یہ کھلائیں اور 3 چکر پھر پورے کریں۔ اس طرح وہ عورتیں اپنے شوہروں کو بھی زبردستی پھکی اور دوائی کھلاتی اور مہینے میں 1 چکر اس دروازے کا لگاتی تھی۔ اس طرح ان کے 3 مہینے کا کورس پورا ہوتا تھا۔ میں بھانج عورتوں کی سادگی کا فائدہ نہیں اٹھاتی، نہ ہی ان کی مجبوری کے ساتھ کھیلتی ہوں۔ میں ان بے وقوف اور سادہ لوگوں کا بھلا کرنا چاہتی ہوں جو کوئی بھی ایسی بدعت والی بات سنتے ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے دوڑی دوڑی چلی آتی ہیں مگر اپنا علاج نہیں کرواتی۔ اور جب تم اس راستے سے گزری تو تمہیں قبض اور گیس کا مسئلہ تو پہلے سے ہی تھا، اور کچھ تمہارے وہم کا نتیجہ کہ سوچ سوچ کے تم نے اپنا پیٹ پھلا لی۔ سوچیں بھی انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ میں تو ان عورتوں کا بھلا چاہتی ہوں، میری نیت بری نہیں ہے۔ یہ بھی تحفے تحائف اور پیسے وہ دوسرے ڈھونگی پیر بابا کو دیتی ہیں اور وہاں سے ان کو حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا۔ میں بیوہ عورت ہوں، اس طرح سے میرا بھی بھلا ہو جاتا ہے اور ان کا بھی بھلا ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔